السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو استخارہ کرنے کا ایک آسان طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ استخارہ کسے کہتے ہیں۔ استخارے کا معنی ہے خیر طلب کرنا۔ جب آئندہ پیش آنے والے کسی معاملے کا اچھا یا برا ہونا معلوم نہ ہو اور اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں تردد ہو تو بندے کو چاہیے کہ اللہ سے اس معاملے میں خیر طلب کر لے۔ اسی کو استخارہ کہا جاتا ہے، جس کی ترغیب اور طریقہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام اہم امور میں استخارے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب تم میں کسی کو کوئی اہم کام درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ دعا تھوڑی سی مشکل ہے بزرگوں، لیکن یاد کرنے سے یاد ہو جائے گی۔ اس دعا کو ہم نے اسکرین پر بھی شیئر کیا ہے اور اپنے ڈسکرپشن کے اندر بھی دیا ہے، آپ وہاں جا کر بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ کوشش کی ہے ہم نے کہ اس کو ہندی میں بھی ہم نے اس میں لکھ دیا ہے، آپ اس کو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ دعا میں جب ھذا الامر پر پہنچے تو اپنی حاجت کا تصور کرے، اس کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائے، انشاءاللہ جو بھی خیر مقدر ہوگی اللہ رب العزت دل کو خیر کی طرف مائل فرما دیں گے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ استخارے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائیں۔ بعض بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر خواب میں سفید یا سبز رنگ دیکھے تو اس کو نیک اشارہ سمجھے، اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ دیکھے تو اس کام کو نہ کرے۔ لیکن خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس طرف دل کا میلان ہو اس کام کو اختیار کرے، یہی استخارے کا مسنون طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے عوام میں رائج ہیں ان کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور احادیث کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ استخارہ مجھے کرنا ہے لیکن میں کسی اور سے استخارہ کرواتا ہوں تو وہ چیز اور اس کی نوعیت صحیح طور پر سامنے نہیں آ پاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو استخارہ کر رہا ہے وہ خود استخارہ کرے، کسی دوسرے سے استخارہ نہ کروائے، تاکہ دل کا میلان صحیح طرف ہمارا ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں خیر کو سمجھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ سنت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔